اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 10th کلاس امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیر وافیت ہوں گی۔ تو کلاس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اسلامت اختیاری کی کلاس میں ہم حصہ قرآن آیت میں سے آج ہم اپنی دوسری قرآن آیت جو سورہ بقرہ میں سے ہے کہ کچھ آیات پیچھے پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کی اگلی کچھ آیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں کلاس ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے اور یہ علم و حکمت کی کتاب ہے۔ افراد و اقوام کی اصلاح کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے رہنما اصول بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے عرب قوم جو اس وقت تہذیب و تمدن سے کلاس نا آشنا تھی، انسانیت کے اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہوئی اور کیسر و کسرہ کی شہنشائیت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کیا۔ تو کلاس اس کتاب میں دنیا کی بہت سی قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بیان ہوئی ہیں جو رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لیے درس عبرت بنی رہیں گی۔ تو اب ہم اپنی اگلی آیات پڑھتے ہیں، ان کے معنی دیکھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ و اور من سے الناسی لوگوں میں سے من جو یقولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر و یوم الآخری اور آخرت کے دن پر و اور ما نہیں ہم وہ ہیں بمومنین مومن۔ اور ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ 10th کلاس ما حروف استفہام ہے، پیچھے ہم نے اسے حروف استفہام کے طور پر پڑھا ہے، جیسے ما ھذا ما قبلتکم، لیکن یہاں پر ما جو ہے وہ نہیں کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور جب ما نہیں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کلاس تو ہم اسے ما نافیہ کہتے ہیں۔ اس وقت یہ اسم نہیں بلکہ اسم کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا بلکہ حرف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی جب ہم ما کو نہیں کے طور پر استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے، حروف میں آ جائے گا، حرف کے طور پر استعمال ہوگا، استفہام میں استعمال نہیں ہوگا یا ہم اسم میں استعمال نہیں ہوگا۔ یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین اور ان لوگوں کو آمنوا ایمان لائے و اور ما نہیں یخدعون دھوکہ دیتے الا سوائے انفسہم اپنے آپ کے یا اپنی جانوں کے و اور ما نہیں یشعرون اس کا شعور رکھتے۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرضن بیماری ہے، فاپس زیادہ بڑھا دیا ہم اللہ ان کے لیے اللہ نے مرضن بیماری کو، ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا و اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم بڑا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما ساتھ اس کے کانوں کہ وہ ہیں یکذبون جھوٹ بولتے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یا وہ جھوٹے ہیں۔ و اور اذا جب قیلا کہا جائے لہم ان سے لا نہیں تفسدوا فساد برپا کرو فی الارض زمین میں، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد برپا نہیں کرو، قالوا کہتے ہیں انما بے شک ہم نحنو ہیں مصلحون اصلاح کرنے والے، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، الا سوائے انہم بے شک وہ ہیں ہم المفسدون فساد برپا کرنے والے، و اور لیکن لا نہیں یشعرون شعور رکھتے یا سمجھتے، بے شک وہی لوگ فسادی ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں۔ تو 10th کلاس قرآن مجید
تمام شک و شبہات سے پاک کتاب ہے۔ یہ کتاب بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی۔ اور کلاس حقیقی معنوں میں وہی لوگ قرآن مجید سے مستفیض ہو سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ دوسرے لوگ اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس امر کی طرف سورہ بقرہ کے آغاز میں ھدی للمتقین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی فرما دیا ہے۔ تو کلاس اس کتاب کی ہدایت کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے لحاظ سے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس میں سے پہلا گروہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے قرآن مجید کو کتاب اللہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اور کلاس تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو زبانی طور پر تو ایمان لے آئے لیکن دل سے وہ اب بھی کافر ہیں، ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے۔ یہ اسلام کے عروج کو دیکھ کر مسلمانوں میں شامل تو ضرور ہو گئے ہیں لیکن در حقیقت وہ کافر ہیں، اسلام کے خلاف طرح طرح کی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا گروہ ہے۔ نفاق ایک قلبی بیماری ہے کلاس، ان کی سرکشی کے باعث اس بیماری میں اللہ تعالیٰ نے کیا اضافہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، اس کو اور بڑھا دیا۔ ان کا خیال ہے کہ اس منافقت کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ پہنچ جائے گا، یعنی وہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور شیطان کو خوش کر رہے تھے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں کلاس کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ان کی منافقت کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ پہنچ جائے گا، انہیں فائدہ حاصل ہوگا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسے لوگ اصلاح کے پردے میں فساد برپا کرتے ہیں اور ایمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں اور ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اس نفاق سے نقصان صرف انہی کو پہنچ رہا ہے اور اللہ یا مسلمانوں کو بے وقوف نہیں بنا رہے، بلکہ کیا ہے حقیقت میں وہ اپنی نادانی کے باعث خود ہی بیوقوف بنتے جا رہے ہیں۔ تو کلاس امید کرتی ہوں تشریح کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ کل اپنی سورہ بقرہ کی اگلی آیات کے ساتھ پھر ملیں گے، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔